قرآن کو سن لو، اپنی اپنی حدوں میں رہا کرو، اپنی اپنی لمٹ میں رہا کرو. اگر عالم نہیں ہو تو عالم بننے کی کوشش نہ کرو، اگر مفتی نہیں ہو تو مفتی بننے کی کوشش نہ کرو. دین کے اندر بغیر نالج کے کوئی بات کرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے. نبی نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیسی آواز آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 قریبا. اے میرے صحابہ یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا اور 70 سال کے بعد جا کر کے آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. وہ لوگوں جہنم اتنی گہری ہے، اتنی گہری جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے. دنیا میں کبھی آپ نے کسی کو آگ میں جلتے دیکھا ہوگا؟ کسی کی جلی ہوئی لاش کبھی آپ نے دیکھی ہوگی؟ شاید کمزور دل آدمی تو دیکھ بھی نہیں پائے گا. جلنے کے بعد انسان کی باڈی کا کیا حال ہوتا ہے آپ بہت اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. آج دنیا میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو جو لاشیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان لاشوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ آگ کتنی خطرناک. غور کرنا میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ میں کوئی جل سے مر جائے، کوئی جل جائے، کسی کی باڈی جل جائے تو اس کی باڈی دیکھنے کے قابل نہیں بچتی ہے. اب ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. وہ لوگوں دنیا کی آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنم کی آگ جلائے گی اللہ اکبر، اس کے جلنے کی تکلیف کیسی ہوگی، اس کے جلنے کی حیثیت. دنیا میں انسان ایک بار جلتا ہے، اگر مر گیا ایک بار جلنے کی تکلیف ہوئی مر گیا. جہنم میں ایسا نہیں ہونے والا ہے، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. ایک بار جب ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی ہم نئی چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے یذوقوا العذاب، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف کو محسوس کر سکے. وہ لوگ جہنم میں بار بار جلایا جائے گا اور بار بار جلنے کی تکلیف محسوس ہوگی. دنیا میں کوئی آدمی مجرم ہے، اس کو پولیس مار پیٹ کر کے جیل میں لے کے جاتی ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان کو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا اور گروپ کی شکل میں جائیں گے. بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، شرابیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے پردہ عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، حرام خوروں کا گروپ الگ ہوگا. ان کو گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے جہنمیوں، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا قرآن کی آیت تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. جہنمی کہیں گے اے فرشتوں، ہمارے پاس رسول بھی آئے، ہمیں قرآن بھی پڑھ کے سنایا گیا، مگر ہمارے اوپر تو اللہ نے مہر لگا دی تھی. ہم تو اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی، ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، اور آج ہم کو جہنم میں آنا. جہنمیوں کو جب جہنم میں
ڈالا جائے گا. قرآن کہتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے دے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا؟ دنیا میں غریب آدمی بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی کمائی سے انتظام کر کے موسم کا پھل لاتا ہے. میرے بچے بھی کیلا کھا لے، میرے بچے بھی آم کھا لے، میرے بچے بھی انار کھا لے. او لوگوں، کیا جہنم کے اندر بھی کوئی پھل ملے گا؟ جی ہاں، جہنم کے اندر ایک پھل ملے گا. اس پھل کا نام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون یغلی کالمہل فی البطون کغلی الحمیم. جہنم کے اندر ایک پیڑ ہوگا، ایک پھل ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا. اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک وہ زقوم ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے لأفسدت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مزیدار چیزیں، جتنی بھی میٹھی چیزیں، جتنی بھی اچھی چیزیں، سب کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سب بدبودار بن جائیں گی، سب کڑوی کسیلی بن جائیں گی. اتنا خطرناک ہوگا زقوم کا درخت. شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. قرآن کہتا ہے یہ زقوم گنہگاروں کا کھانا ہوگا. کے زقوم کھائیں گے ان کے پیٹ میں جائے گا، ان کے پیٹ میں جائے گا اور ان کے پیٹ میں تلچھٹ کی طرح وہ کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، ان کے پیٹ میں جا کے مروڑ پیدا کرے گا. یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جو ان کا پھل. او لوگوں، آج اپنے گھروں میں تم مٹن اور چکن کھاتے ہو، آج بڑے شوق سے تم بریانی کھاتے ہو، آج اپنے بچوں کے ساتھ طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کھاتے ہو. کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو جہنم میں کیا کیا کھانا پڑے گا؟ او لوگوں، اگر جہنم کی آگ سے اپنے دامن کو ہم نے نہیں بچایا تو جہنم میں کیا کھانے کو ملے گا؟ کبھی قرآن کھول کے پڑھو. قرآن کا 30واں پارہ سورہ غاشیہ کی آیت ہم پڑھتے سنتے جمعہ کی نماز میں. سورہ غاشیہ کی آیتیں ہر جمعہ کی نماز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کانٹے دار جھاڑی جب وہ کھائیں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی، نہ ان کے اندر طاقت آئے گی، نہ ان کے بدن میں طاقت آئے گی، نہ ان کی بھوک اور پیاس مٹے گی. وہ مجبور ہو کر کے کانٹے دار جھاڑی کھائیں گے مگر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں. جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پیپ اور کباب پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، وہ بیچارہ ایک ایک بوند اپنے منہ میں ڈالے گا. جیسے بچے کو دوا پلاتے ہو، بچے کو ڈراپ کی شکل میں دوا پلاتے ہو. عربی میں ڈراپ کی شکل میں جب کوئی چیز پلائی جائے عربی میں اس کو یتجرع بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے جہنمی بھی اس پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر کے اس اتروے کسیلے پیر پر مواد کو یتجرع، اس کو ایک ایک بوند اپنے منہ میں ڈالے گا. ولا یکاد یصیبہ، لیکن وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا اس کو بیچارہ حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنمی ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں. بار بار تکلیف اس کو محسوس ہوگی، اس کو لگے گا کہ اب مر جاؤں گا، کام ختم ہو جائے گا، مگر جہنمی کو موت نہیں آئے گی. بار بار اللہ تعالیٰ جہنم میں سزائیں دے گا، وہ تڑپے گا، وہ چلائے گا، وہ موت کو پکارے گا مگر موت اس کو نہیں نصیب. جہنمیوں کو موت نصیب نہیں ہوگی میرے ساتھ.
جانتے ہو جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام مالک. جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دو ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں زندگی ہماری ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو موت کو ایک دمبا کی شکل میں لائے گا، موت کو دمبا کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کے گلے پہ چھری چلا دی جائے گی اور موت کو موت دے دی جائے گی اور آواز دی جائے گی یا اہل الجنت خلود لا موت. اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی. یا اہل النار خلود لا موت. اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت نصیب نہیں ہوگی، موت نہیں آئے. دنیا میں جو لوگ جیل میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے، قیدی کا ڈریس، اور قیدی کا کپڑا دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صاحب یہ مجرم ہے اور یہ جیل میں ہے، یہ قیدی ہے. قیدی اگر بھاگ بھی جائے گا قید سے اس کے کپڑے سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ جیل سے بھاگ. کیا جہنم کے اندر بھی کوئی ڈریس ہوگی؟ کیا جہنمیوں کو بھی کوئی کپڑا پہنایا جائے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جہنمیوں کا بھی کپڑا تیار ہوگا، ان کا کپڑا کاٹا نہیں ہوگا، ان کا کپڑا خون کا نہیں ہوگا، ان کا کپڑا آگ کا کپڑا ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا، آگ کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا. آرام سے ٹیپ ٹاپ نکل چلو دیجیے گا. اچھا سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگ کا کپڑا کیسا ہوگا، لیکن جہنمیوں کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا. اے اللہ کیا جہنمیوں کو کوئی بستر بھی ملے گا؟ کیا کوئی بچھونا بھی ملے گا؟ کیا کوئی بیڈ شیٹ بھی ملے گی؟ کیا کوئی چادر بھی ملے گی؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. جہنمیوں کو آگ کا کپڑا، ان کے لیے آگ بچھائی جائے گی، وہ آگ پر سوئیں گے اور آگ کو اوڑھیں گے. آگ ان کا بستر ہوگی اور آگ ان کی چادر ہوگی، آگ کی چادر ہوگی، آگ کا بچھانا ہوگا اور آگ کا کپڑا ہوگا. وہ لوگ ایسی جہنم کیا اور جہنم میں جب جہنم میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائے گا دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے زنا کیا، تم نے شراب کیا، تم بے پردہ گھومتی رہی، تم جہنم میں آ گئی اور سامنے دیکھو جنت ہے اور جنتی کیسے مزے لے رہے ہیں. جہنمیوں کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی جب وہ جہنمی جنتیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے ہم تو یہاں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور جنتی مزے لے رہے ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو بھیا بیٹھ رہا نا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اَنَا فِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. او جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو. اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اے جہنمیوں، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو. تم تو جنت میں شہد بھی پی رہے ہو، تم تو جنت کی شراب بھی پی رہے ہو، تم تو جنت کی دودھ بھی پی رہے ہو، ہم کو جنت کی تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، ہمیں جنت کی کچھ نعمتوں کا مزہ چکھا دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جنتی کہیں گے اے جہنمیوں اب تم کو جنت کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی ہے، جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر حرام ہے. وہ لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں کہیں آخرت میں جہنم کا سودا نہ کر لینا، کہیں دنیا کی عیاشی کے پیچھے بھاگ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بنا لینا.
وہ لوگوں جہنم کی اذیت ناقابل برداشت ہوگی. وہ میری پیاری بہنوں بڑے میں نے دیکھا مین روڈ سے جب میں جلسے کے اندر آیا بڑی بھیڑ لگی تھی, مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خاص طور سے اس علاقے کے جلسوں میں دیکھتا ہوں بڑی بے پردگی ہوتی ہے, بہت بے پردگی ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں عورتیں بغیر نقاب کے آ رہی ہیں. جوان جوان لڑکیاں ہیں, چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں, میک اپ کر کے آئی ہوئی ہے, کریم پاؤڈر لگا کے آئی ہوئی ہے. لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں, لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, ان کی ماؤں سے کہنا چاہوں گا, او میری بہنوں جب تم دھوپ میں نکلتی ہو, جب تم دھوپ میں نکلتی ہو تو اپنے چہرے کو تم کسی اسکارف سے ڈھانپ لیتی ہو تاکہ دھوپ نہ لگے. دھوپ میں نکلتی ہو تو سن کریم لگا کے نکلتی ہو کہ کہیں سورج کی کرنیں تمہارے چہرے کو جھلسا نہ دیں. او میری پیاری بہنوں تم پردہ کیوں نہیں کرتی ہو, تم حجاب کیوں نہیں کرتی ہو, تم اپنے گھر سے چہرہ ڈھانپ کر کے کیوں نہیں نکلتی ہو؟ ارے جب دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے تم اسکارف لگا سکتی ہو اور دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے تم سن کریم لگا سکتی ہو تو جہنم کی آگ تو زیادہ خطرناک ہوگی. قرآن کہتا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, اے نبی آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ تو دنیا کی گرمی سے زیادہ خطرناک ہوگی. او لوگوں دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے عورت اگر دوپٹہ اوڑھ سکتی ہے, عورت اگر اسکارف لگا سکتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ کیوں بے پردگی کرتی ہو میری ماں بہنوں, کیوں بے حیائی کرتی ہو میری بہنوں؟ یہ بے حیائی کہیں ایسا نہ ہو تمہیں مہنگی پڑ جائے, تمہیں بھاری پڑ جائے. قرآن کہتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, او میرے بندو میں تم کو ڈرا رہا ہوں جہنم کی آگ سے جو تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہ چہرے پر فیس کریم لگانے والوں, فیس ماسک سے منہ دھونے والوں, وہ اپنے چہرے کی کیئر کرنے والوں, وہ اپنی توچا کا خیال رکھنے والوں, جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کو جلا کر کے بھسم کر دے گی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, او لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو بچا لو, یہ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی, یہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی کو برباد. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, قیامت کا دن ہوگا, بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اس جلسے میں نیپال کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں, وہ نیپالی بھاشا جانتے ہوں گے. ہمارے بہت سارے بھائی بنگال میں رہتے ہیں, وہاں بنگالی بھاشا بولی جاتی ہے. ذرا غور سے سننا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے بات کرے گا, لیس بینہ و بین ربہ ترجمان, اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جب بات کرے گا تو بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. ڈائریکٹ بندہ اپنے رب کے سامنے حساب دے گا, بندہ اپنے رب سے بات کرے گا. بندہ دائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ, وہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے تو اپنے آپ کو بچا لو. وہ لوگوں تمہارے نبی کتنے درد کے ساتھ, کتنی طرف کے ساتھ تم سے اپیل کر رہے ہیں, تم کو حکم دے رہے ہیں, تم کو بتا رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ, وہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا اگر صدقہ کر کے اور اللہ کی راہ میں دان دے کر, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. اب آئیے ذرا ہم ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں جو جہنم کے اندر ہمیں لے کے جانے والی ہے. ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ ایسے اعمال کا بھی ہم جائزہ لیں اور تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ میں لے کے جائیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا سب سے پہلا عمل اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا. جو اللہ کے سوا کسی اور کو مشرک و شرمندہ مان پائے, کسی اور کو بگڑے بنانے والا مان پائے, کسی
کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، کسی اور کو داتا مانتا ہے، کسی اور کو دستگیر مانتا ہے، کسی اور کو غوث اعظم مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی پیڑ کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی پتھر کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی مزار اور قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے، جو لال کالے پیلے دھاگے پہن کر کے اس پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ابھی اتر پردیش سے خبر ہم نے سنی، غالباً علی گڑھ کی خبر ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری فیملی کے ساتھ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں نے جب فوٹو دیکھا، ویڈیو دیکھا، اللہ قسم میرے دل میں تکلیف پیدا ہوئی، ایک درد پیدا ہوا کہ کوئی باپ اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پھول جیسے بچوں کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نیپال کی بارڈر کے قریب رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کچھ کماؤ چاہے مت کماؤ، زندگی میں کوئی بچت کرو نہ مت کرو، لیکن مرتے وقت اپنے ایمان کو بچا لینا میرے ساتھیوں، اپنی توحید کو بچا لینا۔ اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا کی ساری دولت کما لی اور توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا، ان کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ یہی شرک ہے۔ دوسری چیز جہنم میں لے کے جانے والی دوسری چیز میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان اوپر سے تو مسلمان ہے، اوپر سے اپنا نام فیض خان بتا رہا ہے، اوپر سے اپنا نام سلیم بتا رہا ہے، اوپر سے اپنا نام شبنم خان بتا رہی ہے، لیکن وہ نیوز چینل پہ آ کے اور میڈیا پہ آ کے اور یوٹیوب پر آ کر کے اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، اسلام کو گالیاں دے رہی ہے، قرآن کو گالیاں دے رہی ہے۔ ایسے منافق لوگ بھی آج کل بہت پائے جا رہے ہیں، جو بظاہر تو مسلمان ہیں، ان کا نام تو مسلمانوں والا ہے، مگر وہ اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں مگر دل میں اسلام کے خلاف دشمنی ڈالے رہتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہوں گے یہ جہنم کے اندر بھی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے کلاس میں ہوں گے، وہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ گہرائی میں ہوں گے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے، یہ جہنم میں سب سے اندر ڈالے جائیں گے۔ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ یہی نفاق ہے، اور اس نفاق کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچانیں، اگر کوئی مسلمان ہے ان تین چیزوں سے بچ کر ہے، ورنہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ بھی منافق بن سکتا ہے۔ تین چیزیں مسلمان کی پہچان نہیں ہے، تین چیزیں منافق کی پہچان ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین پہچان ہے منافقوں کی۔ کوئی سچا پکا مسلمان ان تین چیزوں میں کبھی ملوث نہیں ہوگا، ان تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا میرے پیارے۔ اور آگے بڑھو، جہنم میں لے کے جانے والی اور کون سی چیز ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دیں گی، جو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے قصور کو قتل کرنا، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، 5ویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور 7ویں چیز فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی پاک دامن بے قصور عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے کے جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ان کے کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ 3 کام ایسے جو جہنم کے اندر لے کے جانے والے ہیں۔ نمبر 1 مدمن الخمر، جو انسان شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے۔ وہ نیپال کی بارڈر کے قریب رہنے والوں، مجھے معلوم ہے نیپال میں شراب بہت زیادہ عام ہے، خبردار اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھنا، اپنے بچوں کو شراب سے بچا کے رکھنا، اپنی نوجوان نسل کو شراب سے بچا کے رکھنا، یہ شراب آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ فرمایا مدمن الخمر، جو انسان شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا رسیہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا کو لیوالی گئی، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والا، وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور نمبر 3 الطیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، جس کی جوان بیٹی بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہو اور اس نے اپنی بیٹی کو کبھی منع نہ کیا ہو، جس کی جوان بہن، جس کی بیوی اپنا چہرہ دکھا دکھا کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ الطیوس، جس کی بہن بیٹی سوشل میڈیا پر اپنے فوٹو ڈالتی ہو، اسٹیٹس لگاتی ہو، انسٹاگرام پر فوٹو ڈالتی ہو، اسنیپ چیٹ پر فوٹو ڈالتی ہو، اور وہ باپ ہو بھائی اپنی بہن اور بیٹی کو کبھی منع نہ کرتا ہو، اس بغیر انسان، اس بغیر باپ کو، اس بغیر شوہر کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت اس کے اوپر بھی حرام ہے، وہ بھی جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کے اندر لے کے جانے والی 2 اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے 2 لوگوں کو دیکھا، 2 ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے لم ارہما، جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد کے دور میں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر 1 قوم معهم سیاط کاظما بالبقر یضربون بها الناس، ایسے ظالم لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، وہ لوگوں پر اتیاچار کریں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے، ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور نمبر 2 والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی۔ او میری پیاری بہنوں، میں اپنی طرف سے جملہ نہیں بولوں گا، صرف حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے تو اس حدیث کو سن لینا
اور سن کر کے غور کر لینا کہیں یہ حدیث تمہارے اوپر پھر تو نہیں بیٹھ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ, ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی, جو کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن کپڑا ایسا ہوگا جس سے ان کا شریر نظر آئے گا, کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کپڑا اتنا چست ہوگا, اتنا ٹائٹ ہوگا, ان کا بدن نظر آئے گا, وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. ممیلات, تو مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی, کھینچنے والی ہوگی. مائلات, اور مٹک مٹک کر چلنے والی ہوگی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, اور ان کا جو ہیئر اسٹائل ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کے جیسا ہوگا. آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت کی خوشبو بہت دور تک آئے گی, مگر ایسی عورتیں جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری پیاری بہنوں, حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی, اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اگر اس حدیث میں جو پہچان بتائی گئی ہے, اگر کسی لڑکی کے اندر کسی عورت کے اندر یہ پہچان پائی جاتی ہے تو سچی توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کوشش کرے کہ اس حدیث کے اندر وہ شامل نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں, اب ایک آخری چیز, کیونکہ گھڑی 12 بجا چکی ہے, 12 بالکل بجنے والا ہے, 12 بج چکے ہیں اور مجھے 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے بنارس جانا ہے. ایک آخری پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ جہنم میں لے کے جانے والی ایک اور چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, اس پر آج یہ گاؤں جو ہے کسیرا گاؤں کے اس علاقے کے لوگوں سے میں بات کہنا چاہوں گا کہ آج مسجدوں کا ہمارے جو حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ایک گاؤں میں 5-5, 6-6 مسجدیں ہیں, مسجدیں موجود ہیں, نمازیوں کی کمی ہے, نمازی نہیں ہے. اب ذرا قرآن کا فیصلہ سنیے, جہنم میں کون جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, تو جہنمی پہلا جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. سعودی عرب کا وہ واقعہ کئی بار میں نے سنایا ہے تقریروں میں, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا, اور انتقال کے پہلے جب آخری سانسیں چل رہی تھی, جب ٹریفک پولیس وہاں پہنچتی ہے اور دیکھا کہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں, ٹریفک پولیس نے کان لگا کے سنا تو وہ نوجوان مرتے ہوئے بھی کہہ کے جا رہا تھا سقر سقر سقر, اور یہ کہہ کے دم توڑ دیا, انتقال ہو گیا اس کا. جب وہ ٹریفک پولیس والا اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے پہنچا ہے اور ایک عالم دین سے اس نے پوچھا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نوجوان بہت تیز اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا, اور مرنے کے پہلے یہ سقر سقر کیوں کہہ کے جا رہا تھا؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان بے نمازی تھا, اور قرآن کہتا ہے جہنم کا ایک نام سقر ہوگا, اور سقر میں اور جہنم میں لے کے جانے والی بہت بڑی چیز کیا ہوگی؟ انسان کا بے نمازی ہونا ہے. اور جب پتہ لگایا گیا تو واقعی میں وہ نوجوان بے نمازی تھا. میرے پیارے ساتھیوں, نماز پابندی کیجیے. یہ جلسے کر لینا اور جلسوں میں بھیڑ جٹا لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کل جب ہم یہ سنیں کہ کسیرا کی اس دھرتی پر یہ پیام انسانیت کانفرنس کے نام سے جو پروگرام ہوا, اس پروگرام کا یہ اثر ہوا کہ بہت سارے بے نمازی نمازی ہو گئے. اور کل جب فجر کی اذان کی آواز آئے اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو تو جہنم کی آگ کے بارے میں آج آپ نے جو سنا ہے اس کی جو ہیبت, اس کا جو ڈر اپنے دلوں میں پیدا ہوا ہے, وہ ڈر اگر آپ کو اپنی نیند قربان کر کے مسجد کی صف میں پہنچا دے اور نماز میں آٹومیٹک آپ کی نیند کھل جائے تو میں سمجھوں گا میرے پیارے ساتھیوں یہ جلسہ کامیاب ہے, یہ کانفرنس کامیاب ہے, منتظمین کی محنت کامیاب ہے, اور علماء کا یہاں آنا کامیاب ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے, رب العالمین ہمیں تو اپنی جہنم کی ہولناکیوں سے
جس کا تذکرہ تو نے اپنی کتاب میں بار بار کیا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ جہنم سے 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے ہم کو بچا لے۔ عربی نہیں آتی، اردو میں مانگ لو، اپنی زبان میں مانگ لو، اگر عربی میں پڑھ سکتے ہو پڑھو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر 3 بار آپ جہنم سے ڈیلی اگر اللہ کی پناہ طلب کریں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ تو بچا لے اس کو، تیرے بندہ بار بار جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دعا کم سے کم 3 بار 24 گھنٹے میں ضرور پڑھا کرو۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ کے نظر میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔